الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ اسوہ حسنہ کی روشنی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے ماحول سے ہر آلودگی کو، ہر کجی کو، ہر بدی کو دور کر سکتے ہیں اور امت مسلمہ میں وی آئی پی کلچر کے نام پر جو خرافات آ چکی ہیں، نام نہاد روشن خیالی کے دھوئیں سے جو فضائیں آلودہ ہو چکی ہیں، ان سب کا مقابلہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی دی ہوئی شریعت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے
یہ ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں، آپ کے سیرت و کردار میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس کے لیے یہ نمونہ ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور رب ذوالجلال کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کو یہ ازل سے پتا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کا آخری پیغام قرآن مجید برہان رشید کی شکل میں لوگوں کو دیا جائے گا، اور اسے ازل سے پتا تھا کہ انسانیت کی رہنمائی کا سلسلہ، انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوگا، اس کا اختتام سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کر دیا جائے گا۔ اس بنیاد پر وحی کے بند ہو جانے کے بعد اللہ کی رضا کے کاموں کو دوام بخشنے کے لیے جس شخصیت کے کردار کو قیامت تک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے اللہ نے چنا، وہ کردار اور وہ سیرت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جماعت صحابہ آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے اطوار اور کردار کو تعمیر کرے گی، اور ان کے کردار کو دیکھ کر تابعین اپنے کردار کو تعمیر کریں گے۔ رب ذوالجلال کو یہ پتا تھا کہ اگرچہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، لیکن آخری دین سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے فیض کی وجہ سے جو سینوں سے سینوں کی طرف منتقل ہوتا چلا جائے گا، اور جو نسل در نسل زندہ کردار کی شکل میں صدیوں کی تاریخ میں آگے پہنچتا چلا جائے گا، وہ کردار ہمیشہ کے لیے سوسائٹی کے اندر رب ذوالجلال کی رضا کے اصولوں کو روشن کرتا رہے گا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کا اتنا جاندار کردار ہے کہ آج کے ماحول تک اس اسوہ حسنہ کے زندہ اثرات ہم سب کو نظر آتے ہیں، اور اس اسوہ حسنہ کا فیض آج تک کی نسلوں کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ 15ویں صدی والوں کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، نہ سرکار کو دیکھ کر زندگی کے اطوار ان لوگوں نے سمجھے، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رموز دین کو ان لوگوں نے حاصل کیا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اٹریکشن ہے
عشق اور شوق کے ساتھ انہیں نسلیں قبول کرتی رہیں، جس کے نتیجہ میں آج بھی معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ایک زندہ حقیقت کی شکل میں موجود ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کوئی بعید نہیں ہے کہ ختم نبوت کا فیض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی شکل میں جو بدستور آگے پہنچا ہے، قیامت تک کے لیے اس فیض کو مزید عام کرنے کے لیے ہم سب پہ لازم ہے ہم اسوہ حسنہ کو مزید سمجھیں، اس کے مبلغ بنیں اور عملاً اس کے مطابق زندگی بسر کریں، تب کہ ہم خاموش ہوں پھر بھی ہمارا طریقہ تبلیغ کر رہا ہو کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کے گئے ہیں وہ شریعت نہ جامد ہے نہ جام ہے بلکہ فنکشنل ہے اور ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، اور آج بھی اس کی روشنی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم، یقیناً تمہارے لیے سے مراد صرف وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت سامنے موجود تھے وہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کا ہر فرد اس کا مخاطب ہے۔ قیامت تک کا ہر فرد اس سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جس نے دور صحابہ میں قرآن پڑھا لکم نے اسے بھی متوجہ کیا، اور جس نے عہد تابعین میں قرآن پڑھا لکم نے اسے بھی متوجہ کیا، اور جس نے قرون اولیٰ کے بعد قرآن پڑھا لقد کان لکم کہ تمہارے لیے، اس لکم نے انہیں بھی متوجہ کیا۔ اور چلتے چلتے آج 15ویں صدی کا مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو لقد کان لکم یہ الفاظ اسے بھی متوجہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صرف پہلی صدی کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ 15ویں صدی کے مسلمانوں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے، اور یہاں ہی نہیں بعد کی صدیوں میں بھی جو پیدا ہوں گے لقد کان لکم کے الفاظ انہیں بھی متوجہ کریں گے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ان کے لیے بھی مینار نور کا کام کرتا رہے گا۔ اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے ہیں، صرف قرون اولیٰ کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہی تھی، آج کے دکھوں کا علاج بھی قرآن مجید میں موجود ہے، تو ایسے ہی صرف قرون اولیٰ کے انسان کے لیے اسوہ حسنہ کے اندر ذخیرہ موجود نہیں تھا، بلکہ جس طرح اس وقت کا انسان اسوہ حسنہ سے متاثر ہوتا تھا اور اس وقت کے انسان کو اسوہ حسنہ سے رہنمائی ملتی تھی، اور اس وقت کے انسان کو کار ذلت سے ثریا کی رفتوں تک پہنچانے کا کردار اسوہ حسنہ ادا کر رہا تھا، آج بھی ذلت میں گرے ہوئے انسان کو ثریا تک کی رفت تک پہنچانے کی پاور اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی جامع سیرت عطا فرمائی، اور آپ کے کردار میں وسعت کتنی ہے، اور آپ کے اخلاق عالی کتنے ہیں، اور آپ کے فضائل ہر سوچ کی پرواز سے بلند کتنے ہیں کہ صرف اس وقت کا انسان ہی آپ کی سیرت کے قانون اور اخلاق کے اصولوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہا تھا، آج کا انسان بھی اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود اور رائٹ وزڈم کے حصول کے باوجود آج کا انسان بھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھتا ہے، اگر ہٹ دھرم نہ ہو، ضدی نہ ہو، مریض نہ ہو، تو وہ بھی سمجھے گا
کہ یقیناً اگر ذرے کو آفتاب بنایا جا سکتا ہے اور کانٹے کو گلاب بنایا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت کو سامنے رکھنے سے اتنا بڑا انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ جس کردار کو رب ذوالجلال ساری انسانیت کے سامنے بطور چیلنج پیش کر رہا ہے کہ جس نے بھی صداقت وصول کرنی ہو، شجاعت لینی ہو، فراست لینی ہو، ذہانت لینی ہو، سنجیدگی حاصل کرنی ہو، روشنی پانی ہو، خوشبو کا حصول کرنا ہو، وہ کسی اور کردار کی طرف مت دیکھے، وہ میرے نبی علیہ السلام کے کردار کی طرف دیکھے۔ تو رب ذوالجلال نے پھر اس کردار کو کتنا عمدہ بنایا، کتنا جامع بنایا، تنقید سے کتنا بلند بنایا اور عیوب سے کتنا پاک پیدا کیا، اور اس کے اندر جامعیت کتنی رکھی، اور ہر عہد کے مسلمانوں پر یہ لازم کتنا قرار دیا کہ تم نے اس اسوہ حسنہ کی عظمتیں بیان کرنی ہے، اس کی حقیقتوں کو ظاہر کرنا ہے اور غیر مسلموں کے سامنے اس اسوہ حسنہ کے فضائل روشن کرنے ہیں، تاکہ جو کلمہ گو ہے وہ تو سبق حاصل کریں ہی گے، جو باہر ہیں ان کو پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس بنیاد پر جو شریعت مطہرہ میں مقام نبوت کا بیان اور منصب رسالت کی جو عظمت ہے وہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو اسوہ حسنہ کی تبلیغ اور اسوہ حسنہ پر عمل کی تحریک کا پہلا سبق ہے۔ جس شخص کے کردار اور عظمت اور اخلاق کی عظمت کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا جائے، یقیناً کائنات انہی سے متاثر ہوتی ہے، اور اگر معاذ اللہ بغض ہو، حسد ہو اور ستی سا معاملہ ظاہر کرنے کی تحریک ہو تو پھر وہ عظمتیں جو شریعت کی منشا میں ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس لیے آج سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کا پیغام اسوہ حسنہ کی تحریک اور ماحول سے ہر قسم کی آلودگی اور خرافات کی جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن کردار کہ جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کجی سے مبرہ ہے، ہر آلودگی کے مقابلے میں اس کے اندر ستھرا پن ہے، اس کو انہی خطوط پر بیان کرنے کی ضرورت ہے جو حقیقت کے مطابق سلسلہ ہے اور جو صفحہ سے لے کر آج تک مسلم امہ کا ترا امتیاز ہے۔ اس میں اگر اس طرح کی تقسیم کی جائے کہ معاذ اللہ نماز روزے کے لحاظ سے تو آپ کا علم ہے، شریعت کے امور کے لحاظ سے تو آپ جانتے ہیں، مگر دنیا کے امور کے لحاظ سے دنیا والے بہتر جانتے ہیں، تو پھر اسوہ حسنہ کو جو پیش کرنے کا منشا خداوندی تھا وہ سارے کا سارا سلسلہ، اس کی حکمتیں اور اس کے تقاضے ختم ہو جائیں گے۔ اس واسطے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اتنا جامع ہے کہ اگر مسجد میں سجدہ کرنا ہے تو اس کا بیان بھی اسوہ حسنہ میں موجود ہے، اور اگر ایوان صدر میں بیٹھ کے حکومت کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی اسوہ حسنہ میں موجود ہے، اگر مسند تدریس پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے تو اس کا طریقہ بھی اسوہ حسنہ میں موجود ہے، اگر کھیت میں کاشتکاری کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ چھوٹے بڑے کے تمام احکامات کا مکمل بیان اسوہ حسنہ میں موجود ہے۔ دنیا کے امور کی وضاحت، دنیا کے امور کی تشریحات ساری کی ساری اسوہ حسنہ کے نیچے ہے۔ یہ تقسیم تب ہوتی جب اسلام کا تعلق صرف دنیاوی امور سے ہٹ کے دین کے امور کے ساتھ ہوتا، تو جب اسلام دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی کرتا ہے اور دونوں کے لیے احکام اسلام کے اندر موجود ہے، تو پھر کیا اسلام دین میں نبی علیہ السلام کو آئیڈیل قرار دے کے دنیا میں کسی اور کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو رب ذوالجلال نے الفاظ استعمال کیے ان سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ اگر تم نے عبادت کرنی ہے مسجد میں تو اس کے لیے بھی انہی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے جو باعث نجات ہے. اگر دنیاوی امور کا اہتمام کرنا ہے، سیاست مدنیہ ہے، تدبیر امور ہے، تدبیر منزل ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے اور معاشرے کو امن و عاشقی کا گہوارہ بنانا ہے اور ظلم و ستم کی جڑیں کاٹنی ہے اور کائنات میں حکمرانی کرنی ہے، تو ہر لحاظ سے وہ سارے کا سارا سبق بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن طریقے میں موجود ہے. لکم میں خطاب ہے قیامت تک کی انسانیت کو. آگے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس میں لکم کا بیان ہے. ہر انسان اس کے لیے سبق ہے اس میں. پھر بطور خاص کس کے لیے؟ فرمایا جو اسے دیکھ کے اثر قبول کرتا ہے. دعوت تو سب کو ہے مگر ذکر تعریف کے طور پر ان کا ہوگا جو حق کو قبول کرتے ہیں. جس طرح کہ قرآن مجید کو کہا گیا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، لیکن جہاں تعریف کی گئی وہاں کہا گیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا. تعریف کرتے وقت تذکرہ ان کا ہوگا. اس واسطے آخر میں رب ذوالجلال نے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو بگھوڑا ہے سرکش ہے وہ اس اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کرتا، اور جو آخرت کی فکر رکھتا ہے وہ اس پر عمل ضرور کرتا ہے. جو رب کا ذکر کرنے والا ہے، ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، جو یاد الہی کرتا ہے، اس کے لیے در رسول کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے. یاد رب کو کرتا ہے مگر دیکھ کے نبی علیہ السلام کو کرتا ہے. اسوہ ان کا ہے، طریقہ ان کا ہے، سامنے آئیڈیل یہ ہے اور ذکر اللہ کا کرتا ہے. تو یہاں پر یہ جو تقسیم تھی اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا کہ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ نبی کی پارٹی ہے اور فلاں اللہ کی پارٹی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا ذکر کرتے ہی وہ ہے جو میرے نبی کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آپ جس نے نمونے پہ چلنا ہے، جن کا نمونہ ان کی طرف توجہ تو کرنی ہے، ان کی طرف دھیان کرنا ہے، ان کی طرف سوچ کو لگانا ہے، انہیں یاد کرنا ہے، ان کا دل میں عشق رکھنا ہے. جن کا عشق نہ ہو ان کی طرح انسان اپنے آپ کو کرنے کو مجبور ہی نہیں کر سکتا. جن سے پیار ہوتا ہے تو پھر بندے کا دل کرتا ہے کہ جیسے وہ باتیں کریں میں بھی ویسے ہی کروں، جیسے وہ بیٹھے ایسے ہی میں بھی بیٹھوں، جیسے ان کے کپڑے ایسے میرے بھی کپڑے ہو، جیسے ان کے بالوں کا انداز تھا ایسے میرا بھی ہو. تو پہلے عشق ان کا ہوگا، پھر ان کی ادا ہوگی اور پھر اللہ تک رسائی ہوگی. اس بنیاد پر اس اسوہ حسنہ کے پیغام میں بھی رب ذوالجلال نے واضح کر دیا کہ جو ڈائریکٹ مجھ تک آنے کا کام اور پیغام دیتا ہو وہ اسوہ حسنہ سے بے خبر ہے. جن کے نزدیک یہ ہو کہ ان کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو وہ پھر نماز اسوہ حسنہ کے مطابق پڑھ کیسے سکے گا؟ کیونکہ پہلے تو جن کا طریقہ ہے ان کا خیال آئے گا، ان کا تصور آئے گا. صرف تصور نہیں، ان سے پیار بھی ہوگا، ان سے عشق بھی ہوگا، اور پھر ان کے عشق سے ان کے طریقے پہ چلے گا تو آگے اللہ کی ذات تک پہنچے گا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. فرمایا جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور اور یاد میں بیٹھ کر ان کے طریقے کو اپناتا ہے، یہ کون انسان ہے؟ فرمایا یہی تو فکر آخرت والا ہے، یہی اللہ والا ہے، یہی رب کا ذکر کرنے والا ہے. اس بنیاد پر یہ دوئی کی باتیں اسلام کے مزاج میں نہیں ہے. جو اسوہ حسنہ کا پیغام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ہے، رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ واضح فرما دیا سیرت ان کی ہے، کردار ان کا ہے، طریقہ ان کا ہے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بندہ اس پر چلے گا وہ کیسا ہے؟ فکر آخرت بھی رکھنے والا ہے، رب ذوالجلال کا ذکر بھی کرنے والا ہے. اس میں فی رسول اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے صرف رسول اللہ کہہ دیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف میں سے جو آپ کے ساتھ خاص ہے ان کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا. مثلا یہ یوں کہا جاتا لقد کان لکم فی محمد، تو نام آ جاتا لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ، ایسا بھی نہیں کہا گیا. اور یہ بھی نہیں کہا گیا لقد کان لکم فی خاتم النبیین اسوۃ حسنہ، جو سارے نبیوں کے خاتم ہے، وہ تو ایک ہی ذات ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی. نام نہ ہوتا تو جو وصف خاص ہے وہ ذکر کر دیا جاتا، وہ بھی ذکر نہیں کیا گیا. نہ یہ کہا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نہ یہ کہا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نہ یہ کہا گیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کے سوا کوئی رحمت للعالمین بھی نہیں، تو رحمت للعالمین سے بھی آپ کا تذکرہ ہو جاتا. لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے کیا اسلوب استعمال کیا؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مگر رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگرچہ جتنے رسول ہیں سب اللہ کے ہی رسول ہیں، سب پر رسول اللہ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اور سب کو رسول اللہ کہا جاتا ہے، سب کو نبی اللہ کہا جاتا ہے. مگر خالق کائنات جل جلالہ نے خطاب کر کے قیامت تک کی انسانیت کو آگے ذکر لفظ رسول سے کر کے میرے نبی علیہ السلام کا رب ذوالجلال نے واضح کر دیا ہے. قیامت تک کے انسانوں جب رسول اللہ کہا جائے، اگرچہ رب کے اور بھی سینکڑوں رسول ہیں، ہزاروں نبی ہیں، مگر تمہاری سوچ سیدھی یہ لفظ سنتے مدینہ شریف پہنچ جانی چاہیے. لفظ رسول تمہارے ذہنوں میں اتنا پکا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا لفظ سنتے ہی تمہیں فوراً یاد اپنے محبوب کی آنی چاہیے. لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جیسے نام لے کسی کا تو فوراً ان کا خیال آتا ہے، کسی کا لقب خاص ذکر کرے تو فوراً ان کا خیال آتا ہے. اور تمہارے نزدیک شان رسالت ان کے لحاظ سے اتنی واضح ہونی چاہیے کہ جس وقت بھی رسول اللہ کہا جائے، اگرچہ تم مانتے سارے رسولوں کو ہو، مگر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہاں پر ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہاں پر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کا حکم نہیں دیا جا رہا، یہاں پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. وہ سارے محترم ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا قیامت تک یہ سمجھے کہ ہم نے سب تک پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے سے پہنچنا ہے. اب دیکھو دین کا مزاج کیسا ہے. ابھی یہ نعرہ رسالت لگا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے تو سینکڑوں رسول ہیں، تم کن کو پکار رہے ہو؟ تم رسول اللہ کہہ کے کن کا ذکر کر رہے ہو؟ رب کو تو سینکڑوں رسول ہیں، تو تم محمد الرسول اللہ کہو تاکہ پتہ چل جائے کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں آیت پڑھو، قرآن کا تو مزاج ہی یہ ہے. اب لقد کان لکم فی رسول اللہ میں یہ نہیں ہے فی محمد الرسول اللہ، صرف ہے فی رسول اللہ. مگر کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس سے یہ سن کے شک گزرتا ہو کہ پتہ نہیں بات کس کی ہو رہی ہے. سب کو پتہ ہے بات ہمارے محبوب کی ہو رہی ہے. مزاج ہی قرآن و سنت کا ہی ہے کہ لفظ رسول سنتے ہی ہماری سوچ مدینہ شریف جائے گی. لفظ رسول سنتے ہی اب جب قرآن اترا تو اس وقت سے اب تو صدیاں گزر گئی ہے. قرآن اترا جب ابھی چند سال ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت کیے ہوئے، اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ یقین ہے کہ اگرچہ پہلے لفظ محمد نہیں آ رہا مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ سے مراد نہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے،
نہ ان کے درمیان کا کوئی نبی مراد ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اس بنیاد پر آج کی اس طرح کی جو بد مزہ گفتگو ہے اور جو پھیکا انداز ہے اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے. جس وقت دل ستھرا ہو، دل صاف ہو، رستے خود بخود معین ہو جاتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، بول رہا ہے، یقیناً یہ اور کسی سے بات نہیں کر رہا، یہ اپنے نبی علیہ السلام سے باتیں کرتا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ ایک جگہ لوگ بیٹھے ہو، ایک شخص اس کا بیٹا آ کر اسے کہے میرے ابا یا ابو کہے یا باپ کہے. اب وہاں پر اگرچہ سینکڑوں باپ بیٹھے ہیں اور اسے پتا ہے کہ میں سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے کی بات کر رہا ہوں. اگرچہ وہ نام لے کے نہیں کہہ رہا، وہ صرف ابو کہتا ہے، وہ صرف اپنے باپ کو باپ کہہ رہا ہے، نام نہیں لے رہا. اسے پتا ہے کہ میں اوروں کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے باپ کو پتا ہے کہ اگرچہ یہاں سینکڑوں ابو بیٹھے ہیں مگر یہ میری بات کر رہا ہے. اس بنیاد پر اگر نیت میں فطور نہ ہو تو کسی طرح کی کوئی الجھن ہے ہی نہیں. رب ذوالجلال نے اب یہاں واضح کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ. ہر مسلک کا بندہ جب آیت پڑھے گا اپنے ضرورت کے پیش نظر تو یہ سمجھے گا، یہ بتائے گا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو آمنہ کے لال کے نقش قدم کی بات ہو رہی ہے. اس بنیاد پر مطلقاً رسالت کو ناز ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور مطلقاً رسالت کے تذکرے سے ذہن جاتا ہی اس طرف ہے اور پہنچتا ہی یہاں ہے. اگرچہ ہر پیغمبر کا نقش قدم عظیم، ان کا اسوہ حسنہ عظیم، مگر ان سارے جو جتنے بھی اسوہ حسنہ ہے ان سے جو جامع اسوہ حسنہ ہے جو گلدستے کی شکل میں ہے، جس میں ہر پھول بھی ہے، ہر خوشبو بھی ہے، ہر چمک بھی ہے، ہر تجلی بھی ہے، یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو رب ذوالجلال نے میرے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. چونکہ اس اسوہ حسنہ نے قیامت تک کی ضرورتیں پوری کرنی تھیں، اس نے قیامت تک کے مسائل کا حل کرنا تھا. اب جن کی امت پہنچنی ہو 19ویں صدی تک، 25ویں صدی تک، اور اسوہ حسنہ جو ہے وہ صرف پہلی صدی تک گزارا کر سکے تو پھر ان کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال دعوت کیوں دیتا کہ 20ویں صدی کے مسلمانوں مسئلہ حل کرنا ہے تو میرے نبی کے قانون کو دیکھ لو، ان کی شریعت کو دیکھو، ان کے طریقے کو دیکھو. تو رب ذوالجلال نے پہلے جامع اتنا بنایا ہے کہ جو بھی صدق کے دل سے اپنی بیماری کا علاج چاہے گا، ہٹ دھرم ضدی نہیں بنے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ضرور اس کی رہنمائی کرتا نظر آئے گا. خالق کائنات جل جلالہ نے قیامت تک کے لوگوں کو جنت لینے کے لیے متوجہ سرکار کی طرف کر دیا فی رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں. حالانکہ قرآن ہے اور قیامت تک کے لیے موجود ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے محض قرآن کی دعوت نہیں دی. محض قرآن کی دعوت ہوتی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی طرف متوجہ نہ کیا جاتا. پھر دعوت الی القرآن ہوتی کہ قرآن پڑھو اور جنت پاؤ، قرآن پڑھو اور جنت پاؤ، قرآن کی طرف آؤ اور جنت پاؤ. قرآن کی طرف آنے کا کام ہو گئی تب جب اسوہ حسنہ سامنے ہوگا. اسوہ حسنہ جو ہے وہ شخصیت کا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ بشریت کا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ایک پیکر کا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے نور کو لباس بشر میں جلوہ گر کیا کہ قیامت تک جب وحی بند ہو چکی ہوگی، قرآن اتر چکا ہوگا، اس کے بعد بھی جب لوگوں کو ضرورت پڑے گی کہ اس اترے ہوئے قرآن پر پریکٹیکل کرنا ہو تو کیسے کرے، تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے نہ نئی وحی اترے گی نہ نیا رسول آئے گا. تم نے میرے نبی علیہ السلام کی اداؤں کو دیکھتے جانا ہے اور اترے ہوئے قرآن پہ عمل کرتے چلے جانا ہے. ان کی ادا یہ ثابت کرے گی کہ جو مجھ پہ اترا ہے یہ قیامت تک کے لیے کافی ہے. ان کی ادا یہ ثابت کرے گی کہ دعوت الی القرآن ہے ہی دعوت الی الرسول، اور دعوت الی الرسول ہے ہی دعوت الی القرآن، اور یہ مجموعی طور پر یہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف لے جانے والا انداز. اس بنیاد پر وہ ایک نظریہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے اس کا سب سے بڑا پریکٹیکل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر میں ہے، اور وہ بھی اس انداز میں، یہ نہیں کہ قرآن اترا تو پھر سرکار نے وہ ادائیں سیکھی،
نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان خلقہ القرآن, ان کا اخلاق قرآن ہے. اور خلق وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ہو, مزاج میں ہو, جبلت میں ہو, جس کیفیت پر بندہ پیدا ہو وہ عربی زبان میں خلق کہلاتا ہے. تو رب ذوالجلال نے جو کچھ قرآن میں رکھا سرکار کی طبیعت میں پہلے ہی ڈال دیا تھا. نازل قرآن بعد میں ہوا, لیکن اس کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت میں اثر ہے وہ سارے کا سارا پہلا موجود ہے. اس واسطے اللہ فرماتا ہے نور علی نور, ایک نور مزاج میں رکھا, دوسرا نور وحی سے نازل کر دیا. تو کاد یکاد زیت یضیء ولو لم تمسسہ نار, فرمایا 40 سال پر اگر وحی نہ بھی آتی اندر والا نور خود ہی باہر نکلنا شروع ہو جاتا. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ رکھا گیا. اور میں کہ آگے مضاف محذوف ہوں گے گرامر کے لحاظ سے, آپ کے بولنے میں, آپ کے کھانے میں, آپ کے پینے میں, آپ کے چلنے میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ, لفظ رسول سے پہلے وہ ایک لفظ جو جس طرح کی کا ماحول ہوگا اسی طرح کا وہ گرامر کے لحاظ سے نکالا جائے گا. جس طرح دیکھتے ہو نا بسم اللہ, تو اس کا ترجمہ کرتے وقت اگر آپ بسم اللہ کہیں گے کھانا کھاتے وقت تو اب ترجمہ کیا ہوگا, اللہ کے نام سے کھانا کھاتا ہوں. عربی زبان میں وہ متعلق آکلو محذوف ہوگا, بسم اللہ آکلو, اللہ کے نام سے کھاتا ہوں. اگر لکھتے وقت بسم اللہ کہو گے تو مطلب ہوگا بسم اللہ اکتبو, اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. یہ وسعت عربی زبان کی. یہ حروف کسی فعل کے متعلق ہوتے ہیں, مشتق کے متعلق ہوتے ہیں. اس بنیاد پر جامع انداز ہے قرآن مجید کا. فرمایا تم جس جہت کو دیکھو گے کہ بیماری آ جائے تو وقت کیسے گزارنا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی حالت مرض میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کی حالت صحت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. نبی علیہ السلام بازار سے گزر رہے ہو تو گزرنے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اس بنیاد پر جامع قرآنی نظام کو جس پیکر نے پریکٹیکل کر کے سمجھایا ہے اس پریکٹیکل کے انداز کو اس میں حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور آج ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ہر قسم کے کرنٹ ایشوز میں, حالات حاضرہ میں, ہر جہت میں اس میں حسنہ کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اوپر جو ایک جگہ تھی جہاں سرکار تشریف فرما تھے, اس حجرہ میں داخل ہوئے تو اندر کوئی آرائش والی چیز تو موجود نہیں تھی. کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی رسیوں سے بنی ہوئی چارپائی یا بنی ہوئی چٹائی, دونوں روایات موجود ہے. ان کے نشان نبی علیہ السلام کے جسم پرنور میں بنے ہوئے تھے کہ نہ چٹائی کے اوپر چادر تھی نہ بدن پر قمیص تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہاں کیسر و کسرا کی سہولتیں اور کہاں دونوں جہاں کے سردار کا یہ حجرہ, تو آپ حکم دے کم از کم ہم کوئی آرام دہ بستر تو آپ کے لیے تیار کر لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, ابھی وہ جاہلیت والی سوچ تمہاری ختم نہیں ہوئی. مالی ولد دنیا, میرا اور دنیا کا تعلق کیا ہے؟ الا کراکبن, میرا اور دنیا کا تعلق تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوار گزر رہا ہو, دوپہر کا وقت ہو, دھوپ ہو تو درخت کے نیچے بیٹھ جائے. اب اس کا درخت سے کوئی پیار نہیں ہوگا, اس کا تو تعلق منزل سے ہے. وہ درخت کے ساتھ دل لگا کے نہیں بیٹھے گا, اس نے تو نکلنا ہے اور منزل کی طرف جانا ہے. اس واسطے میرا اور دنیا کا عارضی سا تعلق ہے. میں کیا بندوبست کروں اپنے لیے, اور کیا اپنے کمرے کے اندر میں تکیے صوفے رکھوں, اور کیا میں اپنے لیے مخمل اور ریشم کے بستروں کا اہتمام کروں. فرمایا وہ دنیا والے ہیں, ان کے لیے سب کچھ دنیا میں ہی ہے جو کچھ ہے. رب ذوالجلال نے ہمارے لیے آخرت کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز, وہ
دربار شاہی کہ کیسر و کسرا جن کی غلامی میں آ جائیں، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، وہ دربار شہنشاہ عالم کا کہ دنیا کے بڑے بڑے سرور شہنشاہ جن کا کلمہ پڑھنے میں فخر محسوس کرے، ان کی اپنی اس دربار شاہی کی جو حیثیت ہے، جو کاشانہ نبوت ہے، اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز رکھا ہے، اس انداز کے پیش نظر آج کے وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی بات کی جا سکتی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمہارے ابا جی کے پاس بہت سی لونڈیاں آ گئی ہیں، تو تم جاؤ، تم بھی سوال کرو، کوئی خادمہ تمہیں دے دے، تمہارا یہ ہر وقت کام کاج اتنا زیادہ ہے۔ چونکہ دوسری مقام پر حدیث شریف میں موجود ہے کہ نشان پڑ چکے تھے ہاتھوں پہ چکی چلانے کے، اور نشان پڑ چکے تھے بدن پہ مشکیزیں اٹھانے کے، تو وہ کائنات کے سردار کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی اور سوال کیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھے اس سے اچھا تحفہ دیتا ہوں، کیا کرو گی تم خادمہ کو؟ اپنا کام تم خود کرو، تم جب سونے لگو تو سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، وہ تسبیح فاطمہ کا درس دیا، وہ ان کو واپس کر دیا۔ آج کس کی بیٹی کی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے؟ اور کس کے مٹھی میں وہ خزانے ہیں جو خزانے میرے نبی علیہ السلام کی مٹھی میں تھے؟ اس کے باوجود یہ سمجھا اگر آج اپنی بیٹی کو تو میں چاہوں تو میں جنتی محل دے سکتا ہوں، میں ان کے لیے سارے اہتمام کر سکتا ہوں، مگر قیامت تک کی امت کی بیٹیوں کو خیال آئے گا، وہ ان کے لیے اہتمام پھر کون کرے گا؟ ان کے لیے پھر کس طرح کے پروٹوکول ہوں گے؟ ان کے لیے کس انداز کے پھر اہتمام ہوں گے؟ اس واسطے فرما میری بیٹی، تو میری بیٹی ہے اور مجھے بڑی عزیز ہے، اور میرا اسوہ حسنہ تمہارے لیے سامنے ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جبریل امین نے کہا تھا کہ رب سلام بھی دے رہا ہے، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب اگر تم چاہو تو میں احد پہاڑ سونے کا نہ بنا دوں، کہ ایسا سونا کہ جو موبائل سروس پہ ہو، تم جدھر جاؤ یہ بھی ساتھ چلتا جائے، تمہیں یہ بھی تکلف نہ کرنا پڑے کہ واپس آؤں مدینہ شریف اور سونا کاٹ کے کسی کو دوں، جہاں تمہارا ڈیرا ہو وہاں احد کا بھی بسیرا ہو، احد ساتھ ساتھ چلے، محبوب اگر چاہو تو سارا سونے کا بنا دوں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھا لوں گا، میں اس انداز میں زندگی بسر کروں گا۔ اس کی جو دوسری حکمتیں تھیں وہ تو اپنی جگہ رہ گئی، مگر قیامت تک کے ناداروں کے ساتھ جو ہمدردی کر دی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جن کے پاس قیامت کو کچھ نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے جو نادار لوگ ہیں انہیں یہ تو سہارا ملے گا۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودی تھی، تو ہم بھوکے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بھوک تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی کاٹی ہے۔ سرکار چاہتے بہت سونے کا ہوتا، مگر فرمایا پھر میری امت کے گھر سونے کے نہیں ہوں گے تو ان کے دلوں میں خیال آئے گا، ان کے دلوں میں تڑپ ہوگی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنی زندگی سے اور زندگی کے شب و روز سے اس انداز میں آگے پیغام پہنچایا کہ آج بھی اگر ان امور کی طرف ایک انسان توجہ کرتا ہے تو اس کے غم غلط ہوتے ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، اسے باقی حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ معیار نہیں اللہ کے راضی ہونے کا کہ ضرور پیسے ہی ہو تو رب راضی ہوتا ہے۔ اب سرکار سے کتنا رب راضی ہے، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے یہاں تک کہ کئی دنوں تک ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھانے پکانے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں، پانی تھا یا کھجور، اس پہ گزارا ہوتا رہا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تاکہ مواسات ہو، ہمدردی ہو، اور اس طرح امت جب گزارا کر رہی ہو ان کے لیے حوصلہ ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ محتشم صاحب حضرات،
بخاری شریف میں حجۃ الوداع کے موقع کا ایک اہم واقعہ موجود ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس زمزم کا پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو زمزم کا کنٹرول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. کیونکہ پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو حضرت عبد المطلب کے بعد یہ وزارت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی جاہلیت میں بھی، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو پھر بھی یہ بدستور انہی کے پاس شعبہ رکھا گیا. اب فتح مکہ کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاستسقا آپ نے پانی مانگا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے تھے. چچا ہے نبی علیہ السلام کے اور سرکار کی امتی بھی ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا تقاضا کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں ذرا خصوصی انداز میں وی آئی پی طریقے سے سروس کروں، اپنی خدمت پیش کروں. تو کہا یا فضل فذهب الی امک، جاؤ اپنی امی کے پاس. فضل حضرت عباس کے بیٹے، ان کے پاس جاؤ. ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب من عندها، کہ وہ خاص قسم کا پانی ہے نا ام فضل کے پاس، وہ پانی نبی علیہ السلام کے لیے لے کے آؤ. زمزم کا پانی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے نہیں، مجھے یہی جو پانی یہاں لوگ پی رہے ہیں مجھے یہی پلاؤ. حضرت عباس نے کہا نہیں فضل تم جاؤ. فضل بیٹے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی اہلیہ کو ام فضل کہا جاتا ہے. فضل جاؤ اپنی امی کے پاس، سرکار نے پانی مانگا ہے تو وہ جو خاص پانی وہاں رکھا ہوا ہے وہ پانی لاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کا پانی پلائیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نہیں، مجھے یہ پلاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعلون ایدیہم فیہ، اس پانی میں سارے ہاتھ ڈالتے ہیں، تو ہم نے وہ مخصوص پانی رکھا ہوا وہ لا کے ہم آپ کو پلاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار فرمایا اس کے نہیں، مجھے یہی سے پلاؤ. اب ان کا خیال تھا کہ آپ کے لیے کوئی اہتمام ہم کریں، یہ تو سارے ہی پانی پی رہے ہیں یہاں سے، اور وہ ڈول مانگا جس ڈول سے نکالا جا رہا تھا، مجھے اس سے پلاؤ، مجھے اس سے پلاؤ. اب وہ چاہتے تھے کہ خاص اہتمام کیا جائے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تیسری مرتبہ فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی پانی پیش کیا. تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی جہاں سے عام لوگ پانی پی رہے تھے وہ پانی پیا. ایک روایت میں ہے کہ وہ ڈول دے دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لے کر پانی پی لیا. اب یہاں پر محدثین نے، بخاری کے شارحین نے یہ بھی لکھا کہ اصل نظافت ہے، طہارت ہے، اور جب تک کوئی واضح طور پر گڑبڑ نظر نہ آئے تو پانی پاک ہے تو پاک ہی سمجھا جائے گا اور اس پر ہی حکم لگایا جائے گا. تو ٹھیک ہے اگرچہ عام لوگ بھی پی رہے ہیں مگر پانی تو پاک ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے وی آئی پی کلچر کے خاتمے کا اعلان کرتے فرمایا میں رسولوں کا سردار ہوں. جس مشکیزے اور ڈول کے پاس بلال کھڑے ہو کے بلال بیٹھ کے پانی پیئیں گے میں بھی وہی پانی پی لوں گا. حجۃ الوداع کا موقع ہے، ہزاروں لوگ جہاں آئے ہوئے ہیں، میں اپنے لیے کوئی خصوصی اہتمام نہیں کرنے دوں گا، اپنے لیے کوئی خصوصی بندوبست نہیں کرنے دوں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے بار بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریبی تو گھر ہے، ام فضل کے پاس وہ مخصوص پانی ہے، وہ فضل جاتے ہیں پانی لے کر آتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ یہاں سے جو ایسے لوگ عام لوگ پانی پی رہے ہیں میں بھی یہاں سے پانی پیتا ہوں. اور اس کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس آئے جو پانی کنویں سے نکال رہے تھے. فرمایا اعملوا فانکم علی عمل صالح، شاباش کرو کرو، اچھا کر رہے ہو، پانی نکال رہے ہو، عمل صالح کر رہے ہو. شاباش بھی دی، ان کو حوصلہ بڑھایا، ان کو داد دی. اور اس کے بعد فرمایا لولا ان تغلبوا،
نزل تو حتی ادا علی ہذہ، اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اگر یہ خطرہ مجھے نہ ہوتا کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ تو میں نیچے اترتا کنویں میں بھی رسہ یہاں رکھتا، جو رسہ رکھ کے پانی کھینچ کے باہر نکالا جاتا ہے. فرمایا میں بھی رسہ یہاں رکھتا اور پانی باہر نکالتا، مگر میں کیوں نہیں اتر رہا کہ اگر میں نے رسہ رکھا تو ہر ایک تڑپ ہوگی کہ وہ میری اقتدا کرے، پھر تمہیں کوئی ڈیوٹی نہیں کرنے دے گا، پھر تم مغلوب ہو گئے، لوگ غالب آ جائیں گے، پھر ڈیوٹی والوں کو ڈیوٹی کوئی نہیں کرنے دے گا، پھر یہاں رش ہو جائے گا. یہ سرکار کو پتا ہے کہ میری اداؤں پہ امت چلتی کیسے ہے. میرا رسہ رکھنے کی دیر ہوگی تو ہر کندھا رسے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو ہزاروں لوگوں کے لیے پھر ایک رسہ پورا کیسے آئے، اور پھر یہاں سب کنٹرول کیسے ہو سکے، اور پھر کس طرح یہاں پر تم اپنا نظم و نسق چلا سکو. لولا ان تغلبوا، اگر تمہارے مغلوب ہو جانے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو میں ضرور تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے میں بھی پانی کھینچ کے نکالتا باہر، اور میں بھی بتاتا لوگوں کو اس جہت میں بھی جو تعلیم ہے وہ تمہارے سامنے رکھتا. مگر مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب میں رکھوں گا تو ہر کندھا ہی تیار ہو جائے گا، وہ عمل کیے بغیر نہیں جائیں گے، وہ سارے تیار ہو جائیں گے، تو پھر پانی پینا جو ایک علیحدہ معاملہ ہے اس سے بڑھ کے نکالنے کا معاملہ بن جائے گا. اس واسطے میں رسہ نہیں رکھ رہا. لیکن تم یہ سمجھو کہ مجھے تمہارا عمل پسند کتنا آیا ہے، تم جو ڈیوٹی کر رہے ہو وہ ڈیوٹی کتنی اچھی ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی خواہش کا اظہار کر کے بھی یہ واضح کیا کہ میں سارے رسولوں کا سردار اور میں نبیوں کا امام اور میں سارے جہانوں کی رحمت اور میں ختم نبوت کے تاج والا. لیکن دل میرا بھی کرتا ہے کہ جہاں میری امت کے یہ کارکن اس کنویں سے پانی نکال رہے ہیں میں بھی ڈول نکالوں، تاکہ پتہ چلے میری امت کو کہ مجھے کتنی ہمدردی ہے امت کے کارکنوں کے ساتھ اور امت کے مختلف امور چلانے والوں کے ساتھ. اور ساتھ پھر اس چیز کو بھی واضح کر دیا کہ ایسے معاملے پر پھر وہاں نظم و نسق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، انتظامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اس لحاظ سے بھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شخصیات کے لیے جو حقیقت میں امت میں بڑی ہے، جو باعث رشک ہے، جو باعث تقدس ہے، جو باعث تبرک ہے، کہ وہ لوگوں کے اس پہلو کا بھی خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر اوروں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بن جائے اور اوروں کے لیے کوئی کسی لحاظ سے کوئی پرابلم بن جائے. تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ میری امت میری دیوانی کتنی ہے کہ ان میں یہ جذبہ بڑا ہے کہ جیسے میں کروں گا ایسے وہ بھی کریں گے. اگرچہ میں بطور عادت کروں پھر بھی وہ ضرور کریں گے. ایک ہے بطور عبادت کرنا، ایک ہے بطور عادت کرنا. عادت بھی سرکار کی کتنی عظیم عادت ہے، اس میں بھی اسوہ ایک موجود ہے. اگر میں رسہ رکھتا جاؤں گا تو میری امت کے لیے تو میری زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. وہ سارے تڑپیں گے کہ ہم بھی یہ کام کریں، لیکن انتظامی مسئلہ ہے، پھر تمہارے لیے یہاں پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ کیسی روشن زندگی ہے کہ جہاں کھڑے ہو جائیں، دن ہو رات ہو، حضر ہو سفر ہو، حج ہو نماز ہو، جس جہت میں جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں وہاں ہی کائنات کے لیے سبق موجود ہے، وہاں ہی روشنی ہے. ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں، اس سیکنڈ سے پہلے بھی سبق، اس سیکنڈ سے بعد بھی سبق. دنیا کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کی ایک ایک ادا میں اتنی روشنی ہو جتنی روشنی رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کی اداؤں میں عطا فرمائی ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا کہ جس کے اسوہ حسنہ کو یوں محفوظ کیا گیا ہو جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو محفوظ کیا گیا ہے. اور محفوظ صرف کتابوں میں نہیں کیا گیا، محفوظ عمل کی پاور سے کیا گیا ہے. اب کتنے لوگ تم میں سے ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب سیرت کی نہیں پڑھی اور کوئی کتاب اسوہ حسنہ کی نہیں پڑھی، مگر چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے، سر پہ امامہ ہے، سچ بولتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں. اگرچہ سیرت کی کتاب کوئی نہیں پڑھی مگر سینے میں یہ سب کچھ موجود ہے، تو پتہ چلا امت نے عمل کر کر کے نسلوں کو آباد کر دیا ہے.
بعد والے پہلو کو دیکھتے ہیں، ان کی اداؤں سے ادائیں سیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ کہ جو ختم نبوت کی تعلیمات کو خود بخود اجاگر کرتا جا رہا ہے. وحی کا دروازہ بند ہو گیا، صدیوں پہلے بند ہو گیا. پہلے کبھی گزارا اتنی صدیاں وحی کے بغیر نہیں ہوا تھا جتنی صدیوں میں اس امت نے گزارا کر کے دکھا دیا ہے. وحی کا دروازہ بند ہے، نہ کھلے گا نہ وحی آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے بحیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کے دین کے مبلغ بن کے آئیں گے. وحی کا دروازہ بند ہونے کے باوجود آج تک امت جو ہے وہ فنکشنل ہے، اور امت کے اندر جو دین کی روح موجود ہے. یہ کردار ہے میرے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا کہ سرکار کے ساتھ عشق اتنا کیا ہے لوگوں نے، دیکھے بغیر عشق کیا ہے. صورت دیکھ کے جو کیا تھا جن لوگوں کا، ان کا تو انداز ہی بڑا ہے. آج بھی جو پیدا ہوتے ہیں دیکھے بغیر ہی پیار کرتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں، سنت اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، سنت کو خود اپناتے ہیں. تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روشن اسوہ حسنہ ہے کہ جو ہر صدی میں امت کی ضرورتوں کو پورا کرتا نظر آ رہا ہے. محتشم صاحب حضرات، اس سلسلہ میں ہمیں بطور ایک ہدف کے اپنی عادات کا سروے کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تلاشی لینی چاہیے. جو اوروں کی باتیں ہوں، خواہ وہ ہندو چھوڑ کے گئے ہوں یا آج کے نامزد روشن خیال لانچ کر رہے ہوں، ان سب باتوں کی جڑیں کاٹ کے ان جڑی بوٹیوں کی اپنے گھروں میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنیری کے مزید بیج کاشت کرنے چاہیے، تاکہ ہر اگنے والا پھول، نسل نو، ینگ جنریشن، ان کے اندر وہ چلتے پھرتے گلیوں میں مدینہ شریف کی بہاروں کی اذانیں دے رہے ہو. اور اس سے آج باطل پرستوں کو، مغرب کے ہرکاروں کو، یہود و حنود کے ایجنٹوں کو شکست دینے کی ضرورت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس دین کی مدت ایکسپائر ہو چکی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، اب ان کو کوئی نیا سبق پڑھایا جائے. ہم عملے سہلے سے سیرت پہ اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے ان کو بتائیں ہمیں نیا سبق منظور ہی نہیں ہے، ہمیں وہی سبق کافی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. ہمیں کسی نئے سیرت کی ضرورت نہیں، ہمیں ماجون مدینہ کافی ہے. وہ مدینہ شریف میں جو روحوں کا علاج کر دیا گیا، اس شفا، شہر شفا کے علاوہ ہمیں اور کسی قسم کی کسی پڑیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہر دکھ کا علاج، ہر بیماری کا علاج، اور ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس دن کی ضرورتوں کا جو مداوا ہے اور سامان ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ میں موجود ہے. آج جن حالات میں ہم پس رہے ہیں معاذ اللہ، یہ سارا اسوہ حسنہ سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو عالم اسلام کے اندر ایک منفرد پہچان رکھتا ہے، جو بنا تھا تو کلمہ اسلام کی بیس پہ، گورے کالے رنگ کی وجہ سے نہیں، مشرقی مغربی جغرافیے کی وجہ سے نہیں، یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بیس پہ بنا. آج اس پاکستان کو جلانے، گرانے اور دبانے کی سازشیں ہو رہی ہیں، روزانہ فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ سارا منصوبہ معاذ اللہ امریکہ اور اس کے حواریوں کا ہے. وہ پاکستان کو اپنے پنجوں میں مزید جکڑنا چاہتے ہیں. اس واسطے ہماری حکومت کو فیصلہ کن اقدام کرنا چاہیے. اگر کب تک فوج کے جوان موت کا لقمہ اس انداز میں بنتے رہیں گے؟ ڈرون حملے اس ملک پر امریکہ کی یورش ہے جن کا کوئی جواز کسی لحاظ سے نہیں بنتا، شریعت میں تو ویسے نہیں، جو دنیاوی قانون ان کے لحاظ سے بھی. ہمارے حکمرانوں کو ڈرون حملوں کے بارے میں اس پاکستانی قوم کی غیرت کی ترجمانی کرنی چاہیے، اور جو طیارہ امریکی اس ملک کی حدود میں داخل ہو، پاک فوج کو وہ طیارہ مار گرانا چاہیے. اور دوسری طرف جو ایک بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ڈرون حملوں کا رد عمل ہے، اس بہانے کے پیچھے جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی چوکوں میں لٹکا دینا چاہیے. یہ ڈرون حملوں کا رد عمل ہے، یہ کسی مسلمان کا کام ہے کہ وہ پاک فوج کے جوانوں پر یوں حملے کرے. جو کچھ کرا
कराची में हुआ जो कुछ रोजाना हो रहा है, किसी लिहाज से भी किसी मुसलमान का यह शेवा नहीं हो सकता। अगर इसको ड्रोन हमलों का रद्द-ए-अमल कहा जा रहा है तो यह भी अमेरिका की बोली है, अमेरिका की बोली है, और वो अमेरिका इस तरह करके पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करना चाहता है। हमारे नाम नहाद दानिश्वर अपने कलम, अपनी फिक्र उनको संभाले, सोचे। हरगिज शरीयत मुताहरा में इस अमर की कहीं भी इजाजत नहीं है। अगर कोई ये ड्रोन हमलों का रद्द-ए-अमल बनाकर ऐसे काम कर रहा है तो फिर भी शरीयत का गद्दार है। न उन हमलों की इजाजत है और न इस तरह के किरदार की इजाजत है। और ये तयशुदा बात है, ये दोनों काम अमेरिका के हैं, दोनों काम उस मनहूस के हैं, दोनों काम उस शरारती दहशतगर्द और उस भेड़िए के हैं। खा कोई जानबूझ के उनका अलाकार बना है या जाने बगैर अपनी हमाकत से अलाकार बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए जिहाद के लफ्ज इस्तेमाल करना, ऐसे लोगों के लिए राह हमवार करना और ऐसे लोगों के लिए फलसफे घड़ना, हरगिज़ शरीयत में किसी तरह का कोई जवाज मौजूद नहीं है। दोनों तरह की ये ज़ोरिश पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक उबलता हुआ जहर है जिसका खात्मा जरूरी है। और हुकूमत पर यह लाजिम है कि कितने दहशतगर्द रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो उनसे नेटवर्क तक पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं। और अगर फौज की सफों में ऐसे भेड़िए छुपे हुए हैं जिस तरह की इत्तलाआत आ रही है तो उनसे भी फौज को साफ करना चाहिए। ये पाकिस्तान किसी की विरासत नहीं, ये कलमा इस्लाम की अमानत है और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना शरीफ का अक्स जमील है। यहां पर किसी की दहशतगर्दी और किसी की खूनखारी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वास्ते हमारे नजरिया के मुताबिक ये सब अमेरिका का खेल है जो जानबैन से खेला जा रहा है। हमें यह हरगिज मंजूर नहीं है। हमारा मुल्क है, हमारी माओ बहनों की कुर्बानियों से बना, 10 लाख मुसलमानों की शहादत से बना। इस मुल्क में पॉलिसी बनाने का हक मुल्क के बेटों को है। इस मुल्क में कानून निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे है। इस मुल्क के लिहाज से जो सारे फैसले हैं उनके लिए जो पावर है वो मदीना शरीफ की दी हुई शरीयत है। इस वास्ते बाकी दाएं बाएं के सारे फराडिये इस मुल्क की किस्मत से जो खेल रहे हैं उन्हें अब कौम के हाथ पर रहम करना चाहिए और इस मुल्क को यूं चलाना चाहिए जिस तरह इस मुल्क की बुनियाद है, इसका नजरिया है, जिस नजरिए पे ये पाकिस्तान बना है उसी पर ही इसको बचाया जा सकता है। रब्बुल जुल जलाल हमारे मुल्क को सलामती अता फरमाए और ये रोजाना जो खून और आग का खेल खेला जा रहा है अल्लाह इसको बंद करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारी फौज को, हुक्मरानों को, रियाया को, दानिशवरों को रब्बुल जुल जलाल सही सिमत में सोचने की तौफीक अता फरमाए ताकि ये मुल्क महफूज रहे। खुदा करे ना खम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को अंदेशाए माहो साल ना हो। यहां जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहां खजा को गुजरने की भी मजाल न हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।